بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یا پرسوں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام بس نام ہے کہ صورت میں سے کوئی ایک لفظ لے کر صورت کو نام دے دیا گیا، وہ عنوان نہیں ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً عنوان ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ اور آ گئی، سورہ القیامہ. اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں تو قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. یعنی تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے، بٹ آئی ایم سو سرٹن اباؤٹ اٹ کہ میں اس کی قسم کھانے کو تیار ہوں. ولا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی ملامت کرنے والے نفس یعنی ضمیر کی قسم کھاتا ہوں. یہ کیا ہے کہ مغرب کا ایک بڑا فلسفی تھا کانٹ. اس نے ایک کتاب لکھی کریٹک آف پیور ریزن، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو لاجک سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہر ہے یورپ تھا اور عیسائیت کا وہاں پر زور شور تھا. جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کہی تو طوفان آ گیا، کفر کے فتوے لگ گئے. تو یورپ میں بھی پھر اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا. لیکن پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی. اس نے کہا کہ اللہ کے وجود کو لاجک سے تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ریلیجن کے انکار کے لیے دو چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے: اسٹاری ہیون ابو اینڈ مورل لا ود ان. کیا مطلب؟ کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اسٹاری ہیون، اور یہ سارا جو ہمارے سامنے سیٹ اپ ہے، اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ انسان ہے. یہ انسان کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. کس نے بنایا ہے؟ بیکار جانے والا تو نہیں ہے. اور پھر جب اس کے اندر میں جھانکتا ہوں تو مجھے ایک ضمیر نظر آتا ہے کہ جو مجھے غلط کام پر ٹوکتا ہے. یہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کی بھی قسم کھا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی کون قسم کھا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیں گے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اور اسی قسم کو پھر دہرائیں گے. ولا، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. انکار کرو اس کا. اب ان دو کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت آئے گی. اچھا، قیامت کے انکار کے بہت سے شیڈز ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا انکار کیا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں ان کا انکار ممکن ہے، لیکن جو بیس اکثر بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اب کہا جا رہا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہاتھ کے پورے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. لیکن آپ ذرا غور سے دیکھیں، اپنے رائٹ سائڈ کا فنگر پرنٹ اور لیفٹ سائڈ کا فنگر پرنٹ یہ بھی آپس میں نہیں ملتے. یعنی اتنی سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ویرائٹی کریٹ کی ہے کہ عرب عرب انسان آئے چلے گئے آئیں گے، لیکن کوئی سے دو افراد کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ربر سٹیمپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو انڈیویجولی پیدا کیا ہے، اور اس کی قدرت کا کیا عالم ہے. تو کیا ہم ان پوروں کو دوبارہ درست نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین، نہیں، ہم تو قدرت رکھتے ہیں الا ان نسوی بنانا، کہ ہم ان پوروں کو بھی درست کر دیں. لیکن پھر بھی انسان جو انکار کر رہا ہے، کیا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی؟ نہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اچھا، اس صورت میں لفظ انسان کو آپ ٹریس کرتے چلے جائیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ برائیاں ہی آگے بھیجتا رہے. اب اس کے لیے وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، کوئی نہیں، دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اور ایویں مارتے رہتے ہیں مولوی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، ایان یوم القیامہ،
اور پوچھتا ہے ٹونٹنگلی کب ہوگا قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. اب وہ اکٹھے ہونے کی کیا صورت ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. شاید جب اللہ تعالیٰ ان کی جو انٹر فورسز ہیں وہ لے لے گا تو کیا ہے، یہ بڑے بڑے کرے ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. یقول الانسان، یعنی ابھی تک انسان جو بڑا آکڑا پھر رہا تھا اس وقت کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آج اپنے رب کے حضور ہی تمہارا ٹھہرنا ہوگا. ینبأ الانسان، وہ دیکھیے انسان کو ٹریس کرتے چلے جائیے، انسان کو جتلایا جائے گا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جتلایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، کیا پیچھے چھوڑا تھا، کس کو پرائرٹی دی تھی اور کس کو ڈیفر کیا تھا. پھر وہی بات، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ تو اس دن کی بات ہے نا، لیکن آج بھی انسان اپنے آپ کو خوب دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنا لے، آرگومنٹ دے لے، ثابت کر لے کہ نہیں وہ ایسے اور ایسے، یوں اور یوں، لیکن ہی از ویری سرٹن اباؤٹ ہمسیلف کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ نیک ہے کہ برا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا. تو بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دو، لتعجل بہ، تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کر لیں اور اس کو جلدی یاد کر لیں. یعنی ایک اسکول کا بڑا محنتی ٹیچر ہے، وہ بڑی محنت کراتا ہے لیکن بچے کچھ پرفارم کر کے نہیں دیتے. ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ماسٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ پوری محنت کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ سبق یاد نہیں کر رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن رات لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن کوئی مان کے نہیں دے رہا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ یاد کر لیں قرآن مجید کو. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے اس قرآن کو جمع کروانا اور پھر اس کو پڑھوانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر آپ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہر رمضان میں دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آخری رمضان جو تھا آپ کی حیات طیبہ کا، اس میں 2 مرتبہ دور ہوا تھا. تو ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ ہمارے پڑھنے کی، یعنی جبرائیل کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت. یعنی وہ جو منکرین حدیث سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، نہیں، بیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ہم اس کی وضاحت بھی آپ کو دیں گے. اور پھر انہوں نے اپنی سیرت سے اور اپنی سنت سے، اپنی احادیث سے ہمیں وہ قرآن مجید کا بیان، قرآن مجید کی وضاحت، اس کی تفسیر جو ہے وہ کنوے کی ہے. کلا، نہیں، بل تحبون العاجلہ، عاجلہ اصل میں کیا ہے، یہ جو تم آخرت کو مان کے نہیں دے رہے، تم دنیا سے محبت کرتے ہو. عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، اجرت کہتے ہیں نا، جلدی. یعنی ایک یہ ورڈ ہے جس کی ریزلٹس امیجیٹ ہیں، اور ایک وہ دوسرا جہان ہے جس کے رزلٹ امیجیٹ نہیں ہے. تو کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، تم دنیا سے پیار کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کا دیدار کر رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرہ،
اور بہت سے چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا، نہیں. اذا بلغت التراقی، یعنی قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن بندے کو 14 طبق روشن تو اس کی موت ہی کر دیتی ہے. کلا، نہیں. اذا بلغت التراقیہ، کہ جب جان ہنسلی میں آ کے پھنس جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. یعنی بڑے بڑے ریشنلسٹ لوگ جو میٹا فزکس کو نہیں مانتے، وہ بھی منتیں ترلے کرنے پہ آئے تھے، یار کوئی دم درود علیہ لے آؤ، میری جان تو نکل جاوے. جان آ کے یہاں پھنسی ہوئی ہے، یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں. تو من راق، ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا، جان لے گا، گمان کرے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، فراق آ گیا. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. یعنی انسان کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو لوور پارٹس ہیں ان میں سے جان پہلے نکلتی ہے. اور ویسے بھی یہ ایڈیشنل شمار ہوتے ہیں، کسی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، دونوں بازو کاٹ دیے جائیں، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. تو پہلے یہ حصے بے جان ہوتے ہیں. تو جب تفت الساق بالساق، ایک پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اس روز تیرے رب کی ہی کے حضور تیرا ہانکا جانا ہوگا. ساقہ یسوق سوقوں کے معنی ہانکنا. سواق جدید عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں اور سائق پائلٹ کو کہتے ہیں. تو الی ربک یومئذ المساق، تو تیرے رب ہی کے حضور اس روز تیرا ہانکا جانا ہوگا. فلا صدق ولا صلی، بس نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی. اس کا الٹ ولیکن کذبا، تصدیق کا الٹ تکذیب، کذبا اور صلی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کا الٹ تولا، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا گیا. یعنی یہ خاص کردار ہے کہ جو شریف آدمیوں کو ستاتا ہے اور پھر ہنستا ہوا گھر جاتا ہے. آج میں ادھر رہ کرتی، اس کو کیا کہتے ہیں پھر کہ ان کو کسی نے فٹے میں بھی نہ کہی، یہی ہوتا نا. اب دیکھیے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے، دور فٹے منہ تیرے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور تو کرے، کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہ تھا کہ جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور پھر وہ جمع ہوا خون بنا، اور پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو پدرا کیا، سیدھا پدرا کیا. فجعل منہ الزوجین. اچھا، اب یہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے، یہ کوئی سائنٹیفک انفارمیشن نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. یعنی ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے. یعنی عرب بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور انہیں ذبح بھی کرتے تھے، اور ان کی بھیڑ بکریاں، ان کی اونٹنیاں ایبورٹ بھی کرتی تھیں. خود ان کی اپنی عورتوں کو مس کیریج ہوتے تھے. تو انہیں پتا تھا کہ ارلی ایبورشن میں خون نکلتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور پھر انفارم سا ماس، اور پھر ایک فارم بچہ جو ہے وہ ایبورٹ ہوتا ہے. تو یہ سٹیجز تو ان کو پتا تھی. قرآن مجید یہ سٹیجز بتانے کے لیے بیان نہیں کرتا، کنکلوژن آگے اور ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون بنا اور پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا. فجعل منہ الزوجین، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال کہ مرد اور عورت میں فرق صرف داڑھی، مونچھ یا ایک آدھ عضو کا نہیں ہے. اگر سیل کے نقطہ نگاہ سے بات کریں تو دونوں کا
ہر سیل دوسرے کے سیل سے مختلف ہے، کہ عورت کے ایک سیل میں سارے کے سارے کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ایکس ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے ایکس وائی ہے، یعنی ایک کروموسوم کا فرق ہے۔ اور سیل کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینس، حساب تو لگا کے دیکھیں، یعنی ایک سیل میں 1/40 کا فرق ہے، لیکن سیل کتنے ہیں؟ 50 ٹریلین۔ ذرا حساب لگائیے کتنا فرق ہے مرد اور عورت میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں، مثلا یہ ہاتھ ہے نا، مرد کے ہاتھ بھی ایک ہتھیلی، 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے، اور عورت کے ہاتھ کی بھی بظاہر 4 انگلیاں، ایک ہتھیلی اور ایک انگوٹھا ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ دونوں ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن کہاں بن رہے ہیں؟ کس سے بن رہے ہیں؟ یعنی سیم نطفہ، وہ مرد کا بھی اوریجن ہے اور عورت کا بھی اوریجن ہے، اور دونوں کا باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، اور وہ فیکٹری جہاں پر وہ انسان تیار ہو رہا ہے، مرد بھی اور عورت بھی، وہ بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے نا، کہ فجعل منہ الزوجین، پھر اس نے اس سے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آغاز میں بھی اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا گیا تو کہا کہ ہم ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں، دیکھ لو ہماری قدرت، اور آخر میں بھی کیا کیا؟ دیکھو ہماری قدرت، کہ ہم ایک ہی نطفے سے مرد بھی بناتے ہیں، عورتیں بھی بناتے ہیں، تو کیا ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔